کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فیضان عجائب میں کہانی اس مقام پر پہنچی ہے کہ شہزادہ اپنے دوست یعنی کہ وزیر زادہ اور جو طوطا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے اور ایک جگہ پہنچا ہے جہاں کہ باغیچہ ہے اور وہ جنگل ہے لیکن وہ باغ کی صورت کا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی باغیچہ ہے، طرح طرح کے پھل اور پھول لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اکیلا خود کو پا کر، تو وہ دعا کرتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو آنکھ بند کر۔ اب وہ یہاں پہ کہانی یہ پھر سے شروع ہوتی ہے کہ اس خدا پرست نے فرمایا آنکھ بند کر، پلک سے پلک شہزادی کی لگی، ملک زر نگار میں گزرا ہوا، آفت تازہ سے دوچار ہوا۔ ایک نئی مصیبت اس کے سامنے آئی اور صورت اس حور کردار کی نظر پڑی۔ تو نظر پڑی پھر یہاں پہ استعمال کیا انہوں نے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہانی پڑھیں، داستان یہ پڑھیں، تو ایک کاپی ساتھ میں ضرور رکھیں کہ ایسے جنہیں آج ہم غیر فصیح سمجھتے ہیں اس زمانے میں فصیح تھی، لیکن یہ چیزیں ہیں، نظر پڑنا یعنی دکھائی پڑنا، بمجرد نگاہ یعنی صرف نگاہ کرنے سے دل سے آہ کی بے ہوشی ساری غشی تاری ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ جو ساری ہے، آپ یہ دیکھیے کہ عام طور پہ ہم سارا کیا کہتے ہیں، جیسے ساری جب ہم بولتے ہیں تو عام زبان میں ہم کہتے ہیں ساری کتابیں یہاں رکھ دو، یعنی کہ ہم ہولنس کی بات کرتے ہیں، انٹائرٹی کی بات کرتے ہیں کہ پوری کتاب، پوری کی پوری کتابیں، یعنی اگر 10 کتابیں ہیں تو 10 کتابیں یہاں رکھ دیجئے۔ لیکن یہاں پر یہ ساری ان معنوں میں نہیں ہے، یہ عربی کا ساری ہے، صفت کے معنی میں ہے، سرایت کرنا کے معنی میں ہو کہ بے ہوشی سرایت کر کے اس کے پورے وجود پر غشی طاری ہوئی۔ تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مرد بزرگ نے سمجھایا اس امر لاتائل سے کیا حاصل، یعنی اس بے سود کام سے کیا حاصل، زندگی درکار ہے، ایک روز دوست بھی ہمکنار ہے، کہ یعنی اگر زندگی ہوگی تو کیا ہوگا کہ دوست سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تو اس میں جان کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھانے سے اتنی تسکین ہوئی کہ آنکھ کھولی، رات ہو گئی تھی، پیر مرد نے کچھ کھلایا، لب چشمہ سلایا۔ تو پیر جو بزرگ وہاں پر وارد ہوئے تھے اور انہوں نے جب ان کو تسکین دی شہزادہ جان عالم کو، تو اس کو ذرا سا یہ ہو کہ بھائی انہوں نے یہ کہا کہ زندگی چاہیے، اگر اب تمہیں محبوب سے ملنا ہے، دوست سے ملنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب زندہ رہو گے تبھی ملو گے، تو خود کو ہلکان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کو یہ باتیں کہہ کے اس کو تسکین ہوئی تو کچھ کھلا پلا کر اسے وہاں پر سلایا دیا۔ جس وقت افق چرخ سے راہ گم کردہ مسافر مغرب، یعنی مغرب کے مسافر کا وہ راہ گم کردہ یعنی کہ جو راہ بھٹک گیا ہو، یعنی آفتاب عالم تاب جلوہ افروز ہوا۔ اب دیکھیے راہ گم کردہ مسافر مغرب یعنی سورج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ سورج جو دنیا کو روشن کرتا ہے وہ سامنے آیا، یعنی صبح ہوئی، حصہ چہاروں میں آسمان پر آیا، شہزادے کی آنکھ کھلی، تب جو ہے آنکھ کھلتی ہے، وہاں آپ کو پایا جہاں سے ہرن کے پیچھے گھوڑا اٹھایا تھا، یعنی پھر اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں سے گھوڑے کو مطلب جہاں گھوڑے کو پایا تھا۔ سجدہ شکر ادا کر سرگر میں دوست ہوا، رہے دوست ہوا، یعنی دوست کے سفر پر اس کی تلاش میں پھر سے وہ نکل گیا۔ راہ کا پتہ اس رہبر خیل سبز پوشاں سے پوچھ لیا تھا، یعنی وہ گھوڑے پر آئے تھے، رہبر خیل سبز پوشاں یعنی سبز پوشاک پہنے ہوئے جو رہبر تھے وہ آئے تھے، ان سے وہ پتہ دریافت کر لیا تھا۔ قدم بڑھایا، جاتے جاتے ایک روز آفتاب کی تمازت بدرجہ اتم تھی، پیاس کی شدت ہوئی، آب وہاں گوہر نایاب تھا، پانی وہاں نہیں تھا، خضر تک اس دشت میں لا علاج پانی کا محتاج تھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں سے کچھ دور تک سرور نے اس گرمی کے ماحول کی جو جزیات بیان کی ہیں، اس سے جو منظر ابھرتا ہے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی کہیں ایسے بیاب و قیاہ میدان میں جا پڑے ہیں۔ اور داستان کا لطف اسی میں ہے کہ اس میں جزیات کچھ اس قرینے سے، اس سلیقے سے باندھی جائیں، تیار کی جائیں، رکھی جائیں کہ سامع اور ناظر اور قاری جو ہے اس کی فضا میں ایک طرح سے خود کو محو ہو پائے۔ تو اب دیکھیے کہ خضر تک یعنی مبالغہ ہے لیکن یہاں اچھا محسوس ہوتا ہے۔
خضر تک اس دشت میں لا علاج پانی کا محتاج تھا، زبان میں کانٹے پڑے، ریت کی گرمی سے تلوے جلتے تھے، دو گام قدم نہ چلتے تھے، لوں کا شعلہ یہ سرگرم آزار جگر سوختہ تھا۔ سرگرم آزار جگر سوختہ یعنی کہ جگر کو جلانے والی جو مصیبت ہے اس میں وہ یعنی کہ جو لو چل رہی تھی اس کا شعلہ یہ کام کر رہا تھا کہ پرندے پتوں میں منہ چھپاتے تھے، یعنی دیکھیے کہ کیا نزاکت پیدا کی ہے گرمی کو بتانے کی۔ کوسوں دوندے نظر نہ آتے تھے، دشت کورے آہنگراں تھا۔ آہنگر یعنی جو لوہار ہوتا ہے اس کو آہنگر کہتے ہیں، آہنگراں جمع ہے، کورا یعنی کہ وہ جو بھٹی ہے۔ تو وہ جو دشت تھا، جو جنگل تھا، بالکل ایسا تھا جیسے کہ لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، ہر طرف شعلہ جوالا یعنی کہ اچھلتے کودتے شعلے تھے، دواں تھا۔ ریگ صحرا کیفیت دریا دکھاتی تھی، یعنی کہ جو کہنا چاہیے جنگل میں جو ریگ تھی، یعنی کہ جو کہنا چاہیے کہ جو غبار تھا، جو زمین پر جو گرد و غبار تھا، وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ پانی ہے۔ پیاسوں کی دوڑ دھوپ میں جان جاتی تھی، لیکن وہ سراب تھا چونکہ وہ تو گرد و غبار ہے۔ صدائے زاغ و زغن سے سناٹا، دھوپ کا تڑاکا، دشت کا پتھر تپنے سے انگارا تھا، دشت کا پتھر تپنے سے انگارا تھا۔ اب یہ وہی کیفیت، وہ جزیات چل رہی ہیں یہاں پر، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اس دشت کی میں جو گرمی ہے اس گرمی کو سرور بیان کر رہے ہیں۔ جانور ہر ایک پیاس کا مارا تھا، وہ تابش شمس جس سے ہرن کالا ہو، مذکور سے زبان میں چھالا ہو، یعنی اس کا اگر ذکر کریں اس قدر، یعنی کہ سورج کی جو گرمی تھی اس سے زبان میں چھالے پڑ جائیں۔ باد سموم سے وحشیوں کے منہ پر سے ہتاب تھا، لو سے گاوے زمین کا جگر کباب تھا۔ گاوے زمین ایک تصور ہے کہ زمین جو ہے وہ بیل یا گائے کے سینگ پر قائم ہے، اس پر رکھی گئی ہے، تو کباب تھا اس کو کہہ رہے ہیں۔ سیپیوں نے گرمی کے مارے لب کھولے تھے، حباب دریا کی چھاتی میں پھپھولے پڑے تھے۔ وہ حباب جو دریا کنارے پانی میں جو بلبلے اٹھتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت کہنا چاہیے کہ بات ہے، کتنی نزاکت بھری بات ہے کہ وہ دریا میں جو بلبلے پڑتے ہیں یا پانی میں جو بلبلے پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھاتی میں پھپھولے پڑ گئے تھے، تو دریا کی چھاتی میں پھپھولے پڑے تھے۔ ہرزی حیات حرارت سے بیتاب تھا، سوا نیزے پر آفتاب تھا۔ مچھلیاں پانی میں بھونتی تھیں، جل جل کر کنارے پر سر دھنتی تھی، سرطان فلک جلتا تھا۔ فلک کے 12 بروج ہیں، مطلب آسمان کے 12 بروج ہیں، اس میں ایک کیکڑے کی شکل کا جو بروج ہے اس کو سرطان کہتے تھے، وہ جلتا تھا۔ کیکڑا لب دریا ابلتا تھا۔ ایسے موسم کے سفر میں مفر کیوں ہو، یعنی اب کہیں کسی ایک جگہ کیسے ٹھہر سکتے ہیں جب اتنی گرمی ہو۔ مسافر خواب میں برراتے، چلو بھر پانی دو، درخت خشک سوکھے پتے کھڑکھڑاتے تھے، جانور پر کھولے پھڑپڑاتے تھے، چار پائے ایک سمت ہانپتے تھے، گرمی کے خوف سے کانپتے تھے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جب نہایت گرمی پڑتی ہے یا سردی پڑتی ہے تو کانپتے ہیں جانور۔ یہ حرارت مستولی تھی کہ دوستوں کی گرمی سے جی جلتا تھا۔ مسافر وہم پائے گما سے راہ نہ چلتا تھا، خورشید حشر کی طرح آفتاب تاباں تھا، یعنی جس طرح حشر میں سورج ہوگا سوا نیزے پر اور بالکل قریب ہوگا، اسی طرح سے جو روشن آفتاب اس جنگل میں تھا اس کی کیفیت تھی۔ صحرائے قیامت وہ بیاباں تھا، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ وہ بالکل قیامت، یعنی وہ بیاباں کا تھا، بلکہ وہ قیامت کا ایک جنگل تھا۔ اسی حال خراب میں شہزادہ، یہاں پر وہ جزیات نگاری ختم ہوتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ سرور نے گرمی کی شدت کو اس دشت میں جو انہوں نے محسوس کی اس کو بتایا ہے کس طرح سے کہ وہ شہزادہ جو جان عالم ہے، ناز و نعمت میں پلا ہوا، لیکن محبوب کی تلاش میں نکلا ہے، اور وہ کتنی مشکلات اور کتنے مصائب سے دوچار ہو رہا ہے۔ اسی حال خراب میں شہزادہ سرگشتہ دل برشتہ، یعنی بھنے ہوئے دل کی طرح، بھنے ہوئے دل کے ساتھ حیران و پریشان ایک طرف درخت گنجان سایہ دار دیکھ کر آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ درخت ہے اور بہت ہی گنجان اور سایہ دار ہے، تو اس طرف وہ آیا
وہاں حوض مصفہ پانی سے ملبب بھرا پایا. ملبب یعنی کہ لبالب، بالکل ایسا حوض، بالکل صاف ستھرا شفاف. اب ایسے میں جہاں پر یہ منظر آپ نے دیکھا کہ یہ ایسا دشت ہے، ایسا ایسا صحرا ہے کہ پانی دیکھنے کو نصیب نہیں ہے. خضر بھی پانی، خضر کو بھی پانی میسر نہیں ہے، وہ بھی ایسا وہ مرض ہے کہ اس لا علاج مرض ہے ایک طرح سے، وہاں پانی ہے ہی نہیں. اور گرمی اتنی ہے کہ پرندے جو ہیں وہ پتوں میں منہ چھپاتے ہیں، اور جانور جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں اس سے، گرمی کے خوف سے. تو ایک ایسے ماحول میں جب شہزادہ کیا دیکھتا ہے کہ حوض دیکھتا ہے، صاف ستھرا حوض دیکھتا ہے اور پانی سے بھرا ہوا حوض دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پانی دیکھ جان رفتہ تن میں آئی. یعنی جو جس جان سے وہ ایک طرح سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، بالکل حیران و پریشان اور بالکل کہنا چاہیے کہ اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے، وہاں اس کے اوسان بحال ہوئے. آنکھوں میں لہروں سے ٹھنڈک پائی، گھوڑے سے اتر پانی پینے کو جھکا، چرخ کہن نے نیرنگی نہیں دکھائی. وہی معشوقہ مرغوبہ مطلوبہ جس کے سیل تلاش میں، یعنی جس کی تلاش کی کے دھن میں غریق محیط علم، غریق محیط علم، گرفتار لطمہ غم، یعنی غم کے تھپیڑے میں گرفتار اور مصیبت یعنی علم یعنی درد، غم کے میں غم سے دوچار تھا. مثل پرے کا بہا بہا پھرتا تھا. مثل پرے کا یعنی کہ گھاس اور گھاس پھوس کی طرح سے اڑتا پھر رہا تھا. حوض میں نظر آئی، آنکھ چار ہوتے ہی وہ بولی، اے شناور محبت و اے غواص چشمہ الفت. دیر سے تیری منتظر تھی، للہ الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریف ہے، تو جلد پہنچا. تامل نہ کر کود پڑ. انہیں تو آنکھ بند کرنے کا نقشہ ہر پل مد نظر تھا. بے تعامل نہنگ آفت کے منہ میں کود پڑا. زیس سے سیراب ہو یہ کہتا شیر، کودا کوئی یوں گھر میں تیرے دھم سے نہ ہوگا، جو کام ہوا ہم سے وہ رستم سے نہ ہوگا. کودتے ہی سر تلے ٹانگے اوپر، غلطہ پیچا تحت السرا کو چلا. گھڑی بھر میں تہ کو پاؤں لگا، آنکھ کھولی، نہ حوض نظر آیا، نہ اس در شہوار کو پایا. در شہوار یعنی کہ وہ بڑا موتی جو بادشاہ کے لائق ہو. در کا مطلب موتی ہوتا ہے، شہوار یعنی ایسی قیمتی چیز جو بادشاہ کے لائق ہو. مگر صحرائے لق و دق جسے دیکھ کے رستم اور اسفندیار کا رنگ فق ہو. صحرائے لق و دق اور اسفندیار کا رنگ فق ہو. دیکھا اس وقت سمجھا، دوسری زک اٹھائی، طوطے کی بات آگے آئی یعنی کہ سامنے آئی. اور وائے برما و گرفتاری ماں کہ ہے افسوس کی میرے اوپر اور اس گرفتاری پر افسوس. مصرع ایک انہوں نے لکھا یہاں پر. یہ کہہ کے وہ آگے چلا. دور سے چار دیواری معلوم ہوئی. جب وہ آگے بڑھا تو ایسا معلوم ہوا کہ چار دیواری آئی. جب قریب آیا باغ اور عمارت مفصل دیکھی. جب اس کے چار دیواری کے پاس پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ باغ ہے اور ایک بہت ہی بڑی سی حویلی ہے، عمارت ہے. درے باغ بسانے آغوش مشتاق وا، یعنی کہ باغ کا جو دروازہ تھا، یعنی کہ جو محبوب کا جو آغوش ہوتا ہے اس کی طرح سے وہ کھلا ہوا تھا. سرد سرد ہوا. یہ تو گرمی کا مارا وطن آوارہ تھا. یعنی شہزادہ کیا تھا، گرمی سے بے حال تھا. اب ایسے پرفضا مقام پہ جب وہ پہنچا ہے اور ایسا خوبصورت منظر وہ دیکھ رہا ہے کہ جس سے دل کو تراوٹ ہو، تو بے تکلف اندر قدم رکھا. باغ میں آیا، قطع دلچسپ پھولا پھلا پایا. تختہ بندی معقول یعنی جو کیاریاں تھیں، جو سجاوٹ تھی، جو قرینے سے ساری چیزیں لگی ہوئی تھی باغ میں، پھول پھل پودے جس طرح سے کاٹ چھاٹ کے تراش کر کے جو تختہ بندی کی گئی تھی پورے باغ کی، وہ بہت ہی معقول تھی. پیڑ خوش قطع خوبصورت، پھول روشیں صاف یعنی جو چلنے کی جو روشیں سی جن پہ آپ چل کر کے باغ پھل اور پھول دیکھتے ہیں اور فوارے دیکھتے ہیں. نہر شفاف
چشمے ہر سمت جاری نئی تیاری، درختوں پر جانورانے نغمہ سرا، برگو بارو گل سے بالکل باغ بھرا، یعنی کہ پھول پتی اور پھولوں سے پورا باغ بھرا ہوا تھا۔ باغبانیانے پریوش، ہر روش پر بروش دل بری خراما، یعنی ہر روش پر بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ محبوب ناز و انداز سے چل رہا ہے، شاخوں پر بلبل غزل خواں، بیچ میں بارہ دری عالی شان، سب تکلف کا سامان، اس کے متصل چبوترا سنگ مرمر کا بادلے کا سائبان کھچا۔ بادلہ اور ضربت ایک طرح سے ایک ہی چیز ہوتی ہے، سونے اور چاندی کی، یعنی زری کا جو کام ہوتا ہے سونے اور چاندی کی وہ کپڑوں پر، تو بادلے کا سائبان یعنی ایسا سائبان تھا جس میں بادلے کا کام ہو رکھا تھا، اس میں سونے اور چاندی کے تار پڑے ہوئے تھے۔ مسند مغرق بچھی، مسند مغرق یعنی کہ سونے اور چاندی سے لپٹی ہوئی، یعنی وہ مسند تھی، اس پہ بچھی ہوئی تھی۔ ایک عورت خوبصورت عجب آن بان سے اس پر بیٹھی، خواص دست بستہ گرد و پیش، وہ مغرور بحسن و جمال خویش، یعنی اپنے حسن و جمال پر اتراتی ہوئی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی جو خواصیں تھیں، یعنی اس کی جو نوکرانیاں تھیں، خادمائیں تھیں، وہ دست بستہ اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ شہزادے کو دیکھ کر ایک خواص پکاری، اے صاحب تم کون ہو؟ جان نہ پہچان بے دھڑک پرائے مکان میں چلے آئے، یہ تو زیست سے بیزار مرگ کا طلبگار تھا، اسے جواب نہ دیا، بے تامل مسند پر برابر جا بیٹھا۔ یہ شعر پڑھتا کہ پھر بیٹھے دو زانو وہ وضع مؤدب اس سے، وضع جو تھا تو ہم کو داب ادب نہ آیا۔ وہ تو فریفتہ قدیم تھی، ہنس کے چپ ہو رہی، پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ شہزادہ متحیر باغ کو دیکھ رہا تھا، جو پیڑ تھا پردار جانور کی صورت، پھول کھلے۔ اب دیکھیے اس باغ کی جزیات یہاں بیان کر رہے ہیں سرور، پھل تیار، آپس میں سرگرم گفتار، یعنی جھکے ہوئے ملے ہوئے تھے، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باغ کا ایک پیڑ دوسرے پیڑ سے محو گفتگو ہے، ایک پھل دوسرے پھل سے، ایک پھول دوسرے پھول سے محو گفتگو ہے۔ جس میوے پر رغبت ہو اس درخت کا جانور سامنے آ رقص کرے، پھل بے ہاتھ لگائے منہ کے پاس آئے، جتنا اسے کھاؤ ثابت پاؤ، یعنی کھانے سے وہ گھٹتا نہیں تھا، وہ جوں کا تو انٹیکٹ رہتا تھا، ثابت رہتا تھا۔ جب طبیعت سیر ہو اسی درخت میں دیکھ لو، یعنی جب کھا پی کے بالکل طبیعت سیر ہو جائے تو دیکھو کہ ارے وہ تو جس کو کھایا تھا بالکل پھل ویسا کا ویسا ہی رکھا ہے۔ یہ حرکتیں اس کی خواصیں شہزادے کے دکھانے کو در پردہ ڈرانے کو کرتی تھی، یعنی کہ چونکہ پوری وہ جو جگہ تھی وہ سیر سے بھری ہوئی تھی، تو اب جو شہزادہ آیا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے اس کی جو خواصیں ہیں یہ ساری حرکتیں کر رہی تھی۔ اس قرینے سے جان عالم کو یقین ہوا کہ یہ سب جادو کا ڈھکوسلا ہے۔ پیر مرد سچ فرماتا تھا، افسوس برے پھنسے، یہ تو ان خیالوں میں تھا۔ اس نے مکرر پوچھا، یعنی جو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی مسند پر، اس نے مکرر پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیا کہ ہمارا آنا جانا تم ہی خوب جانتی ہو، اجنبی ہیں مگر تم پہچانتی ہو۔ وہ مسکرائے، خواصوں سے کہا آپ مہمان ہیں، مروت شرط ہے، یعنی ان سے چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، بہت ادب اور احترام سے ان کی خاطرداری کرو۔ انہوں نے کچھ اشارہ کیا، کشتیاں شراب کی، قابیں گزک کو کباب کے، میں ماں جام و سراہی خود بخود آ گئیں۔ گزک کہتے ہیں شراب کے ساتھ جو ذائقے دار چیز کھاتے ہیں، آپ اسے بالکل عام اور رف لینگویج میں ہم جو کہتے ہیں چکھنا کہتے ہیں، تو اس کو ساتھ میں وہ چیزیں آئیں۔ اور مینائے بے زباں پمبا دہاں، پمبا دہاں ہوتا ہے یعنی خاموش، پمبا ہوتا ہے مطلب یعنی کہ روئی، اور اسی سے پمبا بگوش بھی کہتے ہیں کہ کان میں روئی ڈال لینا، تو منہ میں روئی یعنی خاموش۔ رقصاں یہ بولی اگر شراب خوری جرائے فشاں، جرا فشاں برخاک، ازاں گناہ کے نفع رسد بغیر چھ باب،
کہ شراب پی رہے ہو تو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اس پہ یعنی ایک آدھ گھوٹ زمین پر بھی چھڑک دو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پھر دفتن جامع لبریز بریز بریز کہتا خندہ زنا، جان عالم کے قریب آ کے بولا، کہ وہ جو ہے جو جام چلا رہا تھا وہ بھرا ہوا جام لے کر کے آیا اور اسے دیتا ہے۔ اور حافظ کا یہاں پر شعر لکھا ہے کہ بنوش بادہ کہ ایام غم نخواہد مان، چنا نماند وچی نیز ہم چنا نماند وچی نیز ہم نخواہد مان، کہ شراب پیو کہ غم کے دن نہیں رہیں گے، اداسی کے دن نہیں رہیں گے، وہ بھی نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غم کے دن نہیں رہیں گے، خوشی کا آئے گا موقع۔ تو جو ابھی غم کا دن ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، خوشی کے پیچھے غم، غم کے پیچھے خوشی ہے، تو ابھی اگر یہ غم ہے تو وہ غم دور ہو جائے گا، اور خوشی غم ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ شہزادے نے انکار میں مصلحت نہ دیکھی، ڈرا کہ اگر عذر کروں اور اسی طرح یہ شراب بے قصد حلق میں اترے تو کیا لطف رہے، مگر صاحب خانہ سے آنکھ ملا بسد حسرت۔ یہ شعر پڑھا، اور سرور نے یہاں لکھا ہے کہ یہ شعر جو اب وہ لکھ رہے ہیں ان کا شاعر کون ہے انہیں معلوم نہیں ہے۔ یار سے ہے لطف میں کا، آہ یہ ہو وہ نہ ہو، یہ کوئی صحبت ہے ساقی، واہ یہ ہو وہ نہ ہو۔ پھر اس جام کو ناکام ہاتھ میں لے کے لہو کے سے گھونٹ گلا گھونٹ گھونٹ کے پیے، گھونٹ گھونٹ پیے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے پیا۔ وہ دورۂ بے سر انجام پر آلام گردش میں آیا، جب دو چار ساغر متواتر جادوگرنی نے پیے، کاسۂ دماغ سے عقل دور، ولولۂ مستی سے معمور۔ کاسۂ دماغ، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، کاسۂ دماغ سے عقل دور یعنی دماغ کے پیالے سے عقل دور، اور ولولۂ مستی سے معمور، چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ یعنی کہ جب شراب کا اس پر نشہ چڑھا تو وہ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ شہزادے کو اس کا اختلاط کج بحثی سے، شہزادہ اس کا اختلاط کج بحثی سے بدتر جانتا تھا، یعنی جو کج بحثی چل رہی تھی وہاں پر اس سے زیادہ یہ برا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اختلاط کرے، اس کے ہم ملے جلے۔ مجبور گردش گردون دوں، یعنی کمینے آسمان کی جو گردش ہے، یعنی کہ آسمان کی جو کہنا چاہیے کہ یعنی کہ مصائب زمانہ، وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھ کر کچھ ہوں ہاں کر دیتا سچ ہے، جسے جی پیار کرتا ہے اس کی گالی بدرچی کے بوس و کنار سے زیادہ مزہ دیتی ہے۔ اسی صحبت میں آدھی رات گزری، خاصا طلب کیا، دو چار نوالے جانے عالم نے بجبر پانی کے سہارے سے اگل اگل حلق کے نیچے اتارے، اس مربگھی نے قرار واقعی ہاتھ مارے۔ یعنی مربگا اسے کہتے ہیں جو مطلب جتنا کھا لے اس کا جی نہ بھرے، طبیعت سیر نہ ہو، تو اس کو یعنی کہ اس کو دیکھا تو کھائے جا رہی، تو اس کو ایسا لگا کہ یہ کھانا تو ان سے کھایا نہیں جا رہا ہے، اور یہ جو ہے بالکل یعنی جیسے ٹوٹ پڑنا ہوتا ہے کھانے پر، وہ ٹوٹ پڑی ہے۔ کھانا زہر مار کر شہزادے کا ہاتھ پکڑ بارہ دری میں لے گئی، جواہر نگار مشہری پر بٹھایا، ایک تو شراب کا نشہ، دوسرے عالم تنہائی، بیٹھتے ہی شرم و حجاب کا پردہ اٹھا لپٹ گئی۔ وہ سرکا، پھر تو خفیف ہو کے بولی، یعنی تھوڑا بہت شرمائی اور پھر بولی، تو نے سنا ہوگا شہپال جادو، شہنشاہ ساحران جہاں، فخر سامری و جے پال کا نام۔ یہ سارے جادوگر ہیں، سامری، جے پال اور شہنشاہ ساحران جہاں، یعنی دنیا کے جتنے بھی جادوگر ہیں ان کا بادشاہ شہپال جادوگر۔ میں اس کی بیٹی ہوں، تمام باغ بلکہ نواح اس کا سب سحر کا بنا ہے، جادو کا بنا ہے۔ یعنی اس باغ میں تم بیٹھے ہو اور اس کے آس پاس کی جو مقامات ہیں وہ سارے مقامات جادو کے بنے ہوئے ہیں، برسوں سے
تیری فریفتہ و شیدا ہوں، تمنائے وصال خراب حال جیتی ہوں، یعنی تمہارے ملنے وصال کے جو تمنا تمہارے ساتھ ہے میری، اس میں میں خراب حال جیتی تھی، کوفت کے سوا کچھ کھاتی نہ پیتی تھی، یعنی بس یعنی اذیت جھیلتی تھی۔ آج لات منات کی مدد سے، بتوں کے نام ہے، کی مدد سے میرے اختیار میں آیا، دل کا مطلب بھر پایا، جس چیز کا شائق و طلبگار ہو، جو شے تجھے درکار ہو، طلبگار ہو، درکار ہو۔ اب دیکھیے کہہ رہی ہے کہ جس چیز کا شائق و طلبگار ہو، جو شے تجھے درکار ہو، بجز ملاقات انجمن آرا جہان کا سامان مہیا ہے، یعنی صرف انجمن آرا سے ملنے کی بات مت کرنا، باقی دنیا کی جتنی آسائش ہے، دنیا کا جتنا سامان اور اسباب تمہیں چاہیے وہ یہاں میں مہیا کرا سکتی ہوں، بشرط اطاعت و اظہار محبت، وگرنہ خدا جانے تیرا مال کار کیا ہو او بے مروت۔ یعنی کہتا ہے کہ ساری چیزیں میں یہاں پہ کہتی ہے کہ میں ساری چیزیں منگا سکتی ہوں، صرف یہ مت کرنا کہ انجمن آرا سے ملاقات کا اظہار کرو، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز یہ کہ تم اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اظہار محبت کرو، نہیں تو کیا ہوگا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ جان عالم پہلے ڈرا، پھر جی مضبوط کر کے بولا، یہ سب سچ ہے جو تو نے کہا، مگر تیری تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ تو رہو رسم محبت سے آشنا ہے۔ اب یہاں پہ اسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو چونکہ دیکھا کہ سارا معاملہ یہاں شہر کا ہے اور اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس طرح کی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، تو اب وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو رہو رسم محبت سے آشنا، نوش وصل نیش فصل کا مزہ چکھا ہے، یعنی تو نے وصل کا جام جو ہوتا ہے اس کا مزہ چکھا ہے، اور نیش فصل یعنی جدائی کی جو چبھن ہوتی ہے اس کو محسوس کیا ہے، جس کے واسطے خانمہ برپا آوارہ غربت کا مارا سرگردہ ہوا ہوں، تو اسی کے نام کی دشمن، میں تیری دوستی پر کیوں اعتبار کروں۔ لیکن اب یہ کہ جرت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، دنیا میں تین طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو صریح اپنا عدو ہو، دوسرا دشمن کا دوست، تیسرا دوست کا دشمن۔ یہ سب سے برا ہے، اس سے کنارہ اچھا ہے۔ یا یہی شرط محبت ہے کہ ایک شخص کا نام خراب کر کے جہاں آسائش ملے وہاں بیٹھ رہے، فکر سلطنت جستجوئے دولت میں سر و صحرا نہیں ہوا ہوں، جو تیری جاہ و حسرت پر اکتفا کروں۔ تجھے معلوم ہوگا اللہ کی عنایت سے گھر کی حکومت چین کرنے کو کافی تھی، مگر میرا تو یہ حال ہے کہ میر تقی میر شعر ہے کہ ایک مدت پائے چنار رہے، ایک مدت گلخن تابی کی، برسوں ہوئے ہیں گھر سے نکلے، عشق نے خانہ خرابی کی۔ تو غرض یہاں پر وہ بات پہنچی ہے، تھوڑی جرت کر کے شہزادے نے یہ بات کہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ بات سمجھ رہا ہے، اور آگے بھی جو آئے گا اس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ڈر تو رہا ہے، لیکن چونکہ جرت بھی دکھانا ہے اور ساری باتیں کہنی ہے کہ میں تو بادشاہ تھا، سلطنت تھی میرے پاس، مجھے جاہ و حسرت اس کی ثروت کی چاہ نہیں ہے، میں تو صرف انجمن آرا کی تلاش میں نکلا تھا۔ بہرحال تو یہاں تک کہانی پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد آگے کا جو حصہ ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے، کیونکہ یہ سرسری طور پر پڑھنے والی یہ کہانی بھی نہیں ہے، کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف تراکیب ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے اس کی جو ایک تدریس کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو آگے جو قصہ بچتا ہے اس کو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔